الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان ومن علينا ببعثة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. جمعہ 11 ربیع الاول 1444 مطابق 7 اکتوبر 2022 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت میں دارین کی سعادت و کامیابی ہے۔ رفیقان ملت ایمانیہ، میرے عزیز دوستو، نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول، بخدا آپ مجھے اپنی جان سے، اہل و عیال سے اور اپنی اولاد سے زیادہ محبوب ہے۔ میں اپنے گھر پہ ہوتا ہوں اور اچانک آپ کی یاد آ جاتی ہے تو مجھے چین نہیں آتا، یہاں تک کہ حاضر خدمت ہو کر آپ کی زیارت نہ کروں۔ اور جب میں اپنی موت کو اور آپ کے وصال فرمانے کو یاد کرتا ہوں تو مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ جنت کے بلند درجات میں فروکش ہو جائیں گے۔ اب مجھے یہ خوف لاحق ہے کہ جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سکوت فرمایا اور کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس آیت کریمہ کے ساتھ تشریف لائے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا تو ایسے لوگ بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور نیکوکار لوگ۔ یہ حضرات بہت ہی اچھے رفیق ہیں۔ یہ تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعلیم و عقیدت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی سچی محبت و مودت۔ بلا شبہ محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی سعادت اور عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے نبی، تمام بشریت کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے اور آپ کی ولادت، آپ کی ولادت و سعادت کے تذکرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بس مومنین کے قلوب محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور ہو جاتے ہیں اور ان کی زبانوں پر اس محبت کا بیان جاری ہو جاتا ہے۔ یقیناً نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب اور اس کے خلیل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ان اللہ تعالی قد اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا۔ بلا شبہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنا دوست اور
اپنا خلیل بنایا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کرنے والوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت دین کی نشانی اور کمال ایمان کی دلیل ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اس لیے بھی محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ کا ہم پر بہت زیادہ فضل و احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقبول کل نبی دعوت مستجابہ فتعجل کل نبی دعوت وإن اختبأت دعوتی شفاعة لأمتی یوم القیامہ۔ ہر نبی کے لیے ایک مقبول دعا ہوتی ہے جو ہر نبی نے سبقت کر کے دنیا ہی میں اپنی اس دعا کو مانگ لیا ہے، جبکہ میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے سنبھال رکھا ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں محبت نہ کریں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایمان و ہدایت کا نور اور اخلاق و مروت کا درس ملا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اعلیٰ مقام، اعلیٰ اخلاق، پاکیزہ صفات سے آراستہ کیا تھا، جیسا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف بہت ہی پاکیزہ اور انتہائی بلند ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم طبعی طور پر سب سے زیادہ فیاض اور عطا و بخشش میں سب سے زیادہ سخی ہے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق توڑتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تعلق جوڑتے، جو ظلم کرتا اسے معاف کر دیتے، معاف فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عمر والوں کو عزت و توقیر بخشتے اور چھوٹوں پر رحمت و شفقت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اخلاق نبوی سے آراستہ کریں اور آپ کی سنتوں کی پیروی کریں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تم لوگوں کے لیے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے ڈرتے ہیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک عمدہ اسوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ یا کریم ہمارے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے معمور فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے ہمیں نیک بخت بنا دے اور جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما دے۔ نیز ہم سب کو عبادت و اطاعت کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات گرامی، میرے نمازی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشقوں کو بشارت دی ہے اور سچی محبت کرنے والوں سے جنت میں اپنی صحبت و رفاقت کا وعدہ فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ رہے گا جس سے وہ محبت رکھے گا۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت رکھنے والوں، ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام پیش کرنا چاہیے اور ہر وقت اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی نیکی اور اس میں دین دنیا کی کامیابی ہے۔ سیدنا ابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں بکثرت آپ پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں اور دعائیں کرتا رہتا ہوں، تو میں اپنے درود و سلام اور دعا کا کتنا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، کتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا چوتھائی حصہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خير لك، جتنا چاہو اگر اس سے زیادہ کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے نصف اور 2/3 حصے کے بارے میں بھی دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب مرحمت فرمایا، یہاں تک کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنا سارا درود اور ساری دعائیں آپ کی خدمت اقدس میں پیش کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ اور آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تب تو تمہیں اپنے غم سے نجات حاصل ہوگی اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله البر الرحيم وعد بجنات النعيم من أحب نبيه الكريم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احفظ لدولة الإمارات أمانها واستقرارها وأدم رخاءها وازدهارها وأكلاها برعايتك واشملها بعنايتك يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونائبه وإخوانه حكام الإمارات بما تحبه